وہ کمرے کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی جب ملازمہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر دلہن کا لباس رکھا۔ میں اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی، وہ چلائی پر ملازمہ جا چکی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا تھا کہ جسم درد کرنے لگا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے سوتیلی ماں کے پاگل بھانجے سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اسے زبردستی تیار کر نیچے لائی اور اس کا نکاح اس پاگل سے کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی پر رخصتی ہو گئی۔ وہ گاڑی میں صحیح بیٹھی تھی، پر ہوش تو تب اڑے جب گاڑی ایک عالیشان مینشن کے آگے رکی۔ خوف سے اس کا دل حلق میں آ گیا جب بہت سارے گارڈز دروازہ کھولتے اس پاگل کو سلام کرنے لگے اور وہ اس وقت گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی۔ لمبے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، کالی سی آنکھیں ویران تھیں۔ کچھ دیر پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ وہ قدموں میں بھاری پن لیے دروازے تک پہنچی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ اس کا باپ جو ماں کے انتقال کے بعد سے غائب تھا، آج اچانک لوٹا تھا، مگر اکیلا نہیں۔ اس کے ساتھ کھڑی عورت کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور برابر میں کھڑی لڑکی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باپ نے نظریں چلائی، پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، آئرہ بیٹا، یہ شگفتہ ہے، تمہاری نئی ماں، اور یہ ان کی بیٹی زویا۔ اب سے یہ ہمارے ساتھ اس گھر میں رہیں گی۔ آئرہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ابھی تو اس کی ماں کی خوشبو بھی گھر سے رخصت نہیں ہوئی تھی اور اس کے باپ نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ آئرہ کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھا۔ وہ جو اب تک ویران آنکھوں سے خاموش بیٹھی تھی، یکدم پھٹ پڑی۔ دوسری شادی؟ آئرہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اسی میں غصے کی تپش تھی۔ ابھی ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہوگی، ابھی ان کا سوگ ختم نہیں ہوا اور آپ ایک نئی عورت کو لے آئے۔ بدتمیزی مت کرو آئرہ، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ باپ نے گرج کر اسے دبانے کی کوشش کی۔ حق؟ آئرہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، حق تو اس عورت کا تھا جس نے اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ مرتے ہی اس کی جگہ بھر دی گئی۔ آپ کو ایک دن، ایک مہینہ انتظار کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے باپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن آئرہ پیچھے نہیں ہٹی۔ مارے مجھے بالکل ویسی جیسے آپ نے ماں کی یادوں کو مار دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اس گھر کے در و دیوار سے آج بھی ماں کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کسی غیر عورت کو یہاں لے کر اسے ماں کا درجہ نہیں دے سکتے۔ میرے لیے یہ صرف ایک اجنبی ہے اور رہے گی۔ شگفتہ بیگم نے مکرانہ انداز میں اپنے شوہر کا بازو تھاما، جس نے عائزہ کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ آئرہ کی اب کالی سیاہ آنکھوں میں ویرانی نہیں بلکہ نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ شروع کے چند دن تو ایسے گزرے جیسے گھر میں واقعی کوئی تبدیلی نہ آئی ہو۔ شگفتہ بیگم آئرہ کے لیے ناشتہ خود میز پر لگاتی اور زویا اسے اپنی بڑی بہن کہہ کر پکارتی۔ آئرہ کا باپ یہ سب دیکھ کر مطمئن تھا کہ اس کا فیصلہ درست ثابت ہوا، لیکن یہ صرف طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ جیسے ہی آئرہ کے باپ کی ملازمت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانے کی باری آئی، گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جس دن وہ گھر سے رخصت ہوئی، شگفتہ بیگم کے چہرے کی وہ مصنوعی نرمی ایک دم غائب ہو گئی۔ زویا جو کل تک آئرہ کے کمرے میں اجازت لے کر آتی، اب وہاں ملکہ بن کر بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ اب میرا ہے، تم اوپر والے اسٹور روم میں شفٹ ہو جاؤ، اس نے حقارت سے کہا۔ آئرہ ابھی اس صدمے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ شگفتہ بیگم کی کرخت آواز باورچی خانے سے گونجی، آئرہ، یہ برتن اور کپڑے کب سے پڑے ہیں؟ کیا میں نے یہاں تمہاری خدمت کے لیے ڈیرے ڈالے ہیں؟ اٹھو اور یہ سب صاف کرو۔ آئرہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن آنٹی، یہ کام تو ہمیشہ ماسی کرتی تھی، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شگفتہ بیگم نے قریب آ کر آئرہ کا بازو سختی سے مروڑا۔ ماسی کو میں نے ہٹا دیا ہے، اب اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، اور خبردار، اگر اپنے باپ کو ایک لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری مٹھی میں ہے، تمہاری ایک بات پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ ایک صبح جب آئرہ نے اپنا کالج کا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو شگفتہ بیگم نے راستے میں حائل ہو کر اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں کا رخ ہے؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ آنٹی، میرا آج امتحان ہے، مجھے کالج جانا ہے، آئرہ نے دبی آواز میں کہا۔ شگفتہ بیگم نے زوردار قہقہ لگایا اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر دور صحن میں پھینک دیا۔ اب اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ پڑھ لکھ کر کون سے تم نے آفیسر لگ جانا ہے؟ آج سے تمہارا کالج جانا بند۔ گھر کے ڈھیروں کام پڑے، ماسی کو میں نے کل ہی فارغ کر دیا ہے۔ اب یہ جھاڑو پوچھا، برتن اور کپڑے، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن ابا نے تو کہا تھا کہ میری پڑھائی جاری رہے گی،
تمہارا ابا اب وہی دیکھتے ہیں جو میں انہیں دکھاتی ہوں۔ شگفتہ بیگم نے اس کا جبڑا سختی سے پکڑ کر کہا۔ چلو اب جا کر کچن کی صفائی کرو۔ وائرہ کو جو کبھی گھر کی شہزادی تھی، اب گھر کے تمام کام کرتی تھی۔ جب وہ تھک کر نڈال ہو جاتی تو زویا اپنے کمرے سے نکلتی اور کوئی نیا کام ڈھونڈ کر اسے حکم سنا دیتی۔ آئرہ، میرا کمرہ ابھی تک صاف نہیں ہوا، جلدی آؤ۔ رات کو جب وہ اپنے تاریک اسٹور روم میں لیٹتی تو اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے کرہا رہا ہوتا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جس باپ نے اسے پڑھانے کے خواب دیکھے تھے، وہ اب گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس کی خاموش چیخیں نہیں سن پا رہا تھا۔ شگفتہ بیگم کے نزدیک آئرہ کی موجودگی اب بھی ایک کانٹے کی طرح تھی جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ جب تک آئرہ اس گھر میں تھی، انہیں ڈر تھا کہ کسی نہ کسی دن باپ کا دل پسیج جائے گا اور ان کا تسلط ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسی خوفناک سازش تیار کی جس سے آئرہ اپنے باپ کی نظروں میں گر جائے۔ ایک رات جب آئرہ کا باپ کسی کام سے دیر سے گھر لوٹنے والا تھا، شگفتہ نے اپنے ایک دور کے آوارہ رشتہ دار کے پیسے کا لالچ دے کر عقبی دروازے سے گھر میں داخل کیا۔ اس نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے بس آئرہ کے کمرے میں چند منٹ ٹہرنا ہے، باقی کا کام شگفتہ خود سنبھال لے گی۔ آئرہ اپنے اندھیرے کمرے میں دن بھر کی تھکن کے بعد آنکھیں موندے پڑی تھی کہ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس اجنبی لڑکے نے بدتمیزی سے اس کا منہ دبانے کی کوشش کی۔ آئرہ کی مزاحمت اور کشمکش کی آوازیں سن کر شگفتہ پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے جب آئرہ کا باپ گھر میں داخل ہوا، شگفتہ نے پورے گھر میں شور مچا دیا۔ ہائے اللہ، یہ کیا بے حیائی ہے! میری بیٹی کے ہوتے ہوئے اس گھر میں یہ سب! باپ بدحواس ہو کر آئرہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئرہ بکھرے بالوں اور آنسو سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایک طرف سمٹی کھڑی تھی اور وہ لڑکا شگفتہ کی شہ پر کھڑکی سے بھاگنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ تو یہ ہو رہا ہے میری غیر موجودگی میں؟ باپ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں سمجھا تھا تم اپنی ماں کی طرح نیک ہو، مگر تم نے تو میری عزت ہی اچھال دی۔ آئرہ نے تڑپ کر باپ کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابا، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں اسے نہیں جانتی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے برباد کرنا چاہتی ہے۔ شگفتہ بیگم نے فوراً بیچ میں آ کر اسے دھکا دیا اور مظلوم بنتے ہوئے بولی، دیکھ رہے ہیں آپ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اس لڑکے کے بعد باتیں کرتے دیکھا تھا، اسی لیے یہ کالج جانے کی ضد کرتی تھی تاکہ وہاں ایسے تماشا کر سکے۔ باپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اسے آئرہ کی گناہ گار لگ رہی تھی۔ آئرہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار ہمت جمع کی اور اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ابا، میری ایک بات سنیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں میں بے قصور ہوں، یہ سب ایک تماشا ہے، ایک سازش ہے۔ آئرہ نے تڑپ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باپ نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ خاموش ہو جاؤ آئرہ، گواہوں اور ثبوتوں کے بعد اب تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ مجھے زہر لگ رہا ہے۔ کاش تم اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ باپ کے ان الفاظ نے آئرہ کے تڑپتے دل پر آخری وار کیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا محافظ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے۔ شگفتہ بیگم، جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی کہ لوہا گرم ہے، اب آخری ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہمدردی کا نقاب اوڑھا اور شوہر کے قریب آ کر دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولی، دیکھیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب غصہ کرنے سے بات مزید بگڑے گی۔ اگر یہ لڑکی اسی طرح اس گھر میں رہی تو کل کو پھر کوئی ایسا ویسا کام کرے گی اور اب کی بار شاید ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ محلے میں باتیں پھیل گئیں تو ہماری اپنی بیٹی زویا کا مستقبل بھی برباد ہو جائے گا۔ باپ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ تو میں کیا کروں، کہاں پھینک دوں اسے؟ شگفتہ نے فوراً اپنی چال چلی۔ پھینکنا کیوں ہے، میں کہتی ہوں اس کی جلد از جلد شادی کر دیتے۔ میں نے ایک رشتہ دیکھ رکھا ہے، دور پار کا ہے، لوگ ذرا سخت مزاج ہیں لیکن ایسی لڑکیوں کے لیے وہی ٹھیک رہتے ہیں۔ شادی ہو جائے گی تو یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی اور ہمارے سر سے یہ بوجھ اور بدنامی کا ڈر بھی اتر جائے گا۔ آئرہ نے جب شادی اور بوجھ جیسے الفاظ سنے تو اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شگفتہ اسے کسی ایسی دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ ابا، خدا را ایسا نہ کرے، مجھے برباد کر دے گی یہ! آئرہ چلائی، مگر باپ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور شگفتہ سے مخاطب ہوا، تم ٹھیک کہتی ہو، جس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہیں
اسے میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تم بات کرو ان لوگوں سے، جیسے بھی ہیں اسے لے جا یہاں سے۔ شگفتہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے آئرہ کی طرف دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں اسے اپنی جیت کا پیغام دیا، جبکہ آئرہ خاموش کھڑی اپنی تقدیر کے اس نئے اور بھیانک موڑ کو دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جب انہوں نے آئرہ کے باپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ میں نے آئرہ کے لیے اپنے بھتیجے آہان کا رشتہ چنا ہے۔ بیچارہ معصوم ہے، ذرا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ اب آئرہ جیسی لڑکی کے لیے جس کے کردار پر داغ لگ چکا، اس سے بہتر رشتہ اور کہاں ملے گا؟ کم از کم وہ اسے قبول تو کر رہا ہے۔ آئرہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکلی۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی، وہ چیخی۔ باپ نے غصے سے اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا شگفتہ بیگم آگے بڑھی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی آئرہ، تمہارے پاس انکار کا حق بچا ہی کب ہے؟ تم نے جو گل کھلائے، اس کے بعد تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کر رہی ہوں۔ کون سی عزت؟ آئرہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ آپ اپنی گندگی چھپانے کے لیے مجھے ایک جیتے جاگتے جہنم میں دھکیل رہی ہیں۔ ابا، کیا آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں؟ وہ لڑکا پاگل ہے، وہ اپنا آپ نہیں سنبھل سکتا، وہ مجھے کیا سنبھالے گا؟ آئرہ کے انکار نے شگفتہ کو آپے سے باہر کر دیا۔ انہوں نے آئرہ کے لمبے بال سختی سے مٹھی میں جکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گئیں۔ تمہاری یہ ہمت، میرے فیصلے کے آگے بولو گی تم؟ شگفتہ نے آئرہ کو دیوار سے دے مارا اور پاس پڑی لکڑی کی چھڑی اٹھا لی۔ نہ کرے انٹی، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ آئرہ چلائی، مگر شگفتہ کے سر پر خون سوار تھا۔ انہوں نے بے رحمی سے آئرہ کے بازوؤں اور کمر پر وار کیے۔ آئرہ درد سے تڑپ اٹھی، اس کا جسم نیل و نیل ہو گیا، مگر شگفتہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ نکاح کا تم اسی سے کرو گی، چاہے زندہ رہو یا تمہاری لاش اس گھر سے نکلے۔ شگفتہ نے اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ کچھ دیر بعد جب آئرہ درد سے نڈھال فرش پر پڑی سسک رہی تھی، دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی ملازمہ ہاتھ میں سرخ رنگ کا عروسی جوڑا لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ترس تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ بی بی، یہ پہن لیں، باہر قاضی صاحب آ چکے ہیں۔ آئرہ نے بیڈ پر رکھے اس جوڑے کو دیکھا اور نفرت سے اسے نیچے پھینک دیا۔ میں اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی، وہ دوبارہ چلائی، لیکن اس کی آواز اب کمزوری سے لرز رہی تھی۔ ملازمہ خاموشی سے جوڑا رکھ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دو عورتیں زبردستی اسے اٹھا کر نیچے لے آئیں، جہاں اس کا باپ سر جھکائے بیٹھا تھا اور شگفتہ خاتون نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر جب نکاح خواہ نے اس کا نام پکارا تو اس کے باپ کی خاموشی اور شگفتہ کے ڈرنے سے اسے سکتے میں ڈال دیا۔ اس کا نکاح اس پاگل سے کر دیا گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو اسے ایک پرانی گاڑی میں بٹھا دیا گیا، جہاں وہ شخص اپنی ہی دھن میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ آئرہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ سب ایک خواب ہو، مگر اصل حیرت تو تب ہونی تھی جب یہ گاڑی ایک ایسی منزل پر رکنی تھی جس کا خواب بھی آئرہ نے نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی ایک بلند و بالا لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور ایک طویل روش سے گزرتی ہوئی ایک عالیشان مینشن کے سامنے رکی۔ آئرہ کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ کھلتے ہی درجنوں مسلح گارڈز نے ایک قطار میں کھڑے ہو کر باادب سر جھکا لیے۔ وہ سب آہان کو دیکھ کر ایسے کھڑے تھے جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ آئرہ لرزتے قدموں سے باہر نکلی۔ اسے ڈر تھا کہ ایک پاگل شخص کے ساتھ اس عالیشان قید خانے میں اس کا کیا بنے گا۔ اندر داخل ہوتی ایک نہایت باوقار اور بزرگ خاتون سامنے آئی، جن کے چہرے پر ممتا اور غم کی ملی جلی لہریں تھیں۔ یہ آہان کی والدہ تھیں۔ آہان کی والدہ آگے بڑھی اور آئرہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، مگر ان کی نظریں اپنے بیٹے پر تھیں، جو اب ہال میں لگے ایک قیمتی فانوس کو دیکھ کر بچوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا۔ خوش آمدید بیٹا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے آئرہ کو دیکھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے بڑے گھر کا مالک یہ حال کیسے ہوا؟ آئرہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آہان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس جائیداد کا واحد وارث۔ ایک حادثے نے اس سے اس کا ہوش و حواس چھین لیے۔ ڈاکٹروں نے ہار مان لی، مگر میری ممتا کہتی ہے کہ اسے کسی کی خلوص اور محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی شادی اس لیے کروائی ہے کہ شاید ایک جیون ساتھی کا ساتھ اس کا لمس اور اس کی توجہ آہان کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹائے گی۔ آہان کی والدہ نے آئرہ کے ہاتھ تھام لیے۔
بیٹا مجھے پتہ ہے شگفتہ نے تمہیں یہاں صرف ایک بوجھ سمجھ کر بھیجا ہے، لیکن میرے لیے تم ایک آخری امید ہو۔ اگر تمہاری دیکھ بھال سے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو یہ پورا گھر، یہ دولت اور یہ جاؤ حلال سب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ عائرہ نے پلٹ کر احان کو دیکھا جو اب صوفے پر بیٹھا ایک گڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس سے احساس ہوا وہ جس شخص کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی وہ تو خود اپنی ہی دنیا میں قید ایک معصوم انسان تھا۔ شگفتہ نے اسے برباد کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا، مگر تقدیر نے اسے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی بلکہ ایک کھوئی ہوئی زندگی کو بھی واپس لانا تھا۔ عائرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب احان کی والدہ اسے اس کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر گئیں جو اب اسے اس کا اور احان کا ٹھکانہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمرہ کسی شاہی محل کا حصہ معلوم ہوتا تھا، مگر وہاں کا بکھرا ہوا سامان احان کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ احان کمرے کے بیچوں بیچ بستر پہ بیٹھا تھا اور ایک قیمتی کتاب کے ورق بے رحمی سے پھاڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے عائرہ کو سرخ جوڑے میں دیکھا وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں معصوم تھیں مگر ان میں ایک خالی پن تھا۔ تم کون ہو، لال پری؟ احان نے معصومیت سے پوچھا اور بستر سے اتر کر اس کے قریب آنے لگا۔ عائرہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ اس کے ذہن میں شگفتہ بیگم کے دیے ہوئے زخم تازہ تھے۔ اسے لگا شاید یہ پاگل پن میں اسے نقصان پہنچائے گا، مگر احان اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے عائرہ کے بازو پر رکھا جہاں شگفتہ کی چھڑی کے گہرے نیل پڑے تھے۔ چوٹ؟ احان نے دبی آواز میں کہا۔ درد ہو رہا ہے؟ عائرہ ساکت رہ گئی۔ ایک شخص جس کا اپنا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ اس کے زخم کو محسوس کر رہا تھا جبکہ اس کا اپنا سگا باپ اسے تڑپتا چھوڑایا تھا۔ عائرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ روتے نہیں لال پری، روتی نہیں۔ احان نے اپنے انگوٹھے سے اس کا آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر پھر اچانک وہ ہنسنے لگا اور کمرے میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ کھیلیں گے، ہم کھیلیں گے۔ عائرہ نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ شخص اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور کمرے کی حالت درست کرنے لگی۔ عائرہ نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ پہلے اس نے اپنے زخموں پر دوائی لگائی، پھر جب احان تھک کر زمین پر بیٹھ گیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ رات کے پچھلے پہر احان عائرہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے بستر کے ایک کونے میں سو گیا۔ وہ نیند میں بھی کسی ڈرے ہوئے بچے کی طرح اس کا پلو تھامے ہوئے تھا۔ عائرہ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ شگفتہ نے تو اسے جیتے جی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید اللہ نے اسے ایک ایسی روح کے ساتھ جوڑ دیا ہے جسے اس کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی عائرہ کو ایک سہارے کی تھی۔ عائرہ اور احان کی دوستی اب اس نہج پر پہنچ چکی تھی جہاں دونوں مل کر پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتے رہے۔ عائرہ نے محسوس کیا کہ احان کی شرارتوں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور وہ ان شرارتوں کے ذریعے خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے۔ عائرہ کمرے میں بیٹھ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک احان دبے پاؤں پیچھے سے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈراؤنی سی ربڑ کی چھپکلی تھی جس نے کہیں سے ڈھونڈ نکالی تھی۔ احان نے شرارت بھرے انداز میں اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور بالکل قریب آ کر وہ چھپکلی عائرہ کی گردن کے پاس اس کے دوپٹے پر اچھال دی۔ ہائے، یہ کیا ہے؟ عائرہ کو جیسے ہی اپنی گردن کے پاس کسی ٹھنڈی اور عجیب سی چیز کا لمس محسوس ہوا وہ اچھل پڑی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے کندھے پر پڑی اور اسے وہ کالی سی چھپکلی نظر آئی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ نکالیں اسے، احان بچاؤ۔ وہ پورے کمرے میں گول گول گھومنے لگی اور اپنے کپڑے جھڑکنے لگی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اصلی چھپکلی ہے جو اس کے کپڑوں میں گھس جائے گی۔ دوسری طرف احان کا حال برا تھا۔ وہ عائرہ کو یوں بدحواس دیکھ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا اور پیٹھ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ اس نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی اور بیڈ پر اچھلتے ہوئے بولا، ڈر گئی لال پری، ڈر گئی۔ اس کی ہنسی اتنی بے ساختہ اور پیاری تھی کہ پورے کمرے میں اس کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ عائرہ کو جب احساس ہوا کہ وہ ربڑ کی ہے اور نیچے فرش پر گری پڑی ہے تو اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کا دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جب اس نے احان کو یوں خوش سے تالیاں بجاتے اور قہقہے لگاتے دیکھا تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی مگر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو یہ آپ کی شرارت تھی؟ رکے ذرا، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے لپکی تو احان ہنستا ہوا بیڈ کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ وہ پورے کمرے میں اسے چھیڑ رہا تھا اور بار بار وہی چھپکلی اٹھا کر اسے دکھاتا اور پھر تالیاں بجاتا۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔
آئرہ اور احان ابھی اپنی مستیوں میں مگن تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت جدید لباس میں ملبوس لڑکی جس کا نام سارہ تھا بڑے روب سے اندر داخل ہوئی۔ سارہ احان کی دور کی کزن اور حادثے سے پہلے اس کی منگیتر تھی، مگر جب احان کی حالت بگڑی تو وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب جائیداد کی خبر سن کر وہ دوبارہ ہمدرد بن کر لوٹ آئی تھی۔ سارہ نے آئرہ کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور سیدھی احان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ او مائی گاڈ، میرا پیارا احان، دیکھو تمہاری سارہ واپس آ گئی ہے، اس نے مصنوعی پیار سے کہا اور احان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ آئرہ جو تھوڑی دیر پہلے ہنس رہی تھی، اس کا چہرہ یکدم اتر گیا۔ سارہ جان بوجھ کر احان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کے کان میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی۔ احان، تمہیں یاد ہے ہم کتنا گھومتے تھے؟ میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ لائی ہوں۔ آئرہ کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اسے سارہ کا احان کے اتنی قریب بیٹھنا زہر لگ رہا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں بھیجا۔ آئرہ کو لگ رہا تھا کہ احان شدید سارہ کو دیکھ کر خوش ہوگا، مگر منظر بالکل مختلف تھا۔ احان کو سارہ کا یوں قریب بیٹھنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارہ نے پھر بھی ہار نہ مانی اور احان کے کندھے پر سر رکھنے کی کوشش کی۔ احان، بولو نہ کچھ، کیا تم اپنی سارہ کو بھول گئے؟ احان نے ایک دم سارہ کو زور سے دھکا دیا اور بیڈ سے اتر کر بھاگتا ہوا آئرہ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اس نے آئرہ کی قمیص کا پلو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے کے پیچھے چھپا کر ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، گندی لال پری، اسے بھگاؤ، یہ گندی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ سارہ جو صوفے پر گرتے گرتے بچی تھی، شرمندگی اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ آئرہ، جس کا دل ابھی تھوڑی دیر پہلے جل رہا تھا، اب اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے احان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سہلانے لگی۔ کوئی بات نہیں احان، میں ہوں نا۔ آئرہ نے سارہ کی طرف دیکھ کر فاتحانہ لہجے میں کہا، سارہ صاحبہ، میرا خیال ہے احان اس وقت کسی اجنبی کو اپنے پاس دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ سارہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ احان نے آئرہ کے گلے لگ کر سکون کا سانس لیا۔ آئرہ کو اس دن احساس ہوا کہ احان کا ذہنی توازن بھی بھلے ہی کمزور ہو، مگر اس کی روح صرف آئرہ کے لفظ اور اس کی موجودگی میں سکون پاتی ہے۔ آئرہ اور احان کی زندگی میں تھوڑا سکون آیا ہی تھا کہ مصیبت اس کے سکون کو تہ و بالا کرنے کے لیے آ پہنچی۔ آئرہ احان کو کھانا کھلا رہی تھی جب اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ ایک انجانا نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کیا آپ آئرہ بات کر رہی ہیں؟ آپ کے والد کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انر سٹی ہاسپٹل لایا گیا، آپ فوراً پہنچیں۔ فون آئرہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہی باپ جس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، جس نے اس کی ایک نہ سنی تھی، آج وہی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ آئرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئرہ کو روتے اور بدحواس ہوتے دیکھ کر احان پریشان ہو گیا۔ اس نے آئرہ کا ہاتھ پکڑا اور معصومیت سے پوچھا، لال پری، روتی کیوں ہے؟ چوٹ لگی؟ آئرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے احان کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ احان کو اس حال میں کیسے چھوڑ کر جائے، لیکن باپ کی محبت بہرحال خون کا رشتہ تھی۔ احان، مجھے جانا ہوگا، ابا کو چوٹ لگی ہے۔ احان نے اس کا پلو نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا کہ کہیں آئرہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ آئرہ نے احان کی والدہ کو آواز دی اور روتے ہوئے سب بتایا۔ انہوں نے حوصلہ دیا اور گارڈز کے ساتھ آئرہ کو ہسپتال روانہ کیا۔ آئرہ ہسپتال پہنچی تو دیکھا کہ اس کا باپ اسٹریچر پر بے ہوش پڑا تھا، سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور وہ زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ وہاں شگفتہ بیگم اور زویا بھی موجود تھی، مگر ان کے چہروں پر کوئی دکھ نہیں تھا۔ جیسے ہی شگفتہ نے آئرہ کو دیکھا، وہ چلانے لگی، یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ سب تمہاری منحوسیت کا نتیجہ ہے، تمہارے ابا کا ایکسیڈنٹ تمہاری غم کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئرہ نے پہلی بار شگفتہ کو اس کی زبان میں جواب دیا، خاموش ہو جائے خالہ، میں یہاں اپنی بدتمیزی کا بدلہ لینے نہیں، اپنے باپ کو دیکھنے آئی ہوں، اور آپ کی اداکاری یہاں نہیں چلے گی۔ آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ آپ کو ابا کی نہیں، ان کی جائیداد کی فکر ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر باہر آئے اور آئرہ کو اندر جانے کی اجازت دی۔ آئرہ جب اپنے باپ کے سرہانے پہنچی تو انہوں نے کرب سے آنکھیں کھولیں۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آئرہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر آئرہ کے ذہن میں وہ تھپڑ اور وہ الزامات گھوم رہے تھے جو اس شخص نے لگائے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کا باپ تھا۔ آئرہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ آئرہ کا باپ بے بسی سے اپنی بیٹی کے چہرے کو تک رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ندامت کے اتنے آنسو تھے کہ آئرہ کا دل پسیج گیا۔ ڈاکٹر نے اسے صرف چند منٹ دیے تھے۔ باپ نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا، آئرہ بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ایک غیر عورت کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کی ممتا اور پاکیزگی پر شک کیا۔ مجھے تیری قدر تب ہوئی جب تو چلی گئی اور اس گھر میں صرف مطلب پرستی رہ گئی۔ آئرہ نے ان کا ہاتھ چھو لیا۔ ابا، آپ بولے مت، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں بیٹا، میرا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور آئرہ کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ شگفتہ نے جو تم پر الزام لگایا تھا، مجھے اس لڑکی کا سچ معلوم ہو گیا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب اس کی سازش تھی۔ میں نے اپنی جائیداد کے کاغذات میں تمہارا حق محفوظ کر دیا ہے۔ وہ لوگ اسے چھیننا چاہتے ہیں، سنبھل کر رہنا۔ یہ کہتے ہی ان کی نبض ڈوبنے لگی اور مانیٹر پر لکیر سیدھی ہو گئی۔ آئرہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس کا وہ سہارا جو بھلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے چھین گیا تھا۔ جیسے ہی آئرہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، شگفتہ بیگم نے ہمدردی کا ڈھونگ رچانے کے بجائے فوراً اپنا اصلی رنگ دکھایا۔ انہوں نے آئرہ کو دیوار سے لگایا اور غصے سے بولی، مر گیا تمہارا باپ، اب سن لو، اب اس گھر پر اور اس کی ہر چیز پر میرا قبضہ ہے۔ تم تو اس پاگل کے ساتھ عیش کر رہی ہو، اب یہاں مڑ کر ہمت بھی مت دیکھنا۔ اور وہ جو کاغذات تمہارے باپ نے چھپا کر رکھے تھے، وہ مجھے مل چکے ہیں۔ اب تمہارا اس خاندان سے کوئی رشتہ نہیں۔ آئرہ ابھی شگفتہ کی بدتمیزی کا جواب دینے ہی والی تھی کہ ہسپتال کی کوریڈور میں بھگدڑ مچ گئی۔ گارڈز کے ایک جھرمٹ میں آہن وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ ہسپتال کے ماحول سے گھبرا رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے آئرہ کو روتے ہوئے دیکھا، اس کا خوف غصے میں بدل گیا۔ وہ بھاگتا ہوا آئرہ اور شگفتہ کا ہاتھ جھٹک دیا، جس سے وہ آئرہ کو انگلی دکھا رہی تھی۔ لال پری کو گندا نہیں بولو۔ آہن کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ اس نے آئرہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور شگفتہ کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آہن نے آئرہ کے آنسو پوچھے اور نہایت سنجیدگی سے، جیسے اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے بالکل ٹھیک ہو گیا ہو، اور بولا، گھر چلو آئرہ، یہاں سب گندے لوگ ہیں، میں تمہیں کسی کو رونے نہیں دوں گا۔ آئرہ حیرت سے آہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے باپ کے جانے کا غم اپنی جگہ، مگر اسے احساس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ پاگل جسے دنیا ٹھکراتی تھی، آج اس کا سب سے مضبوط ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آئرہ گہری نیند میں تھی، لیکن اچانک اسے اپنے برابر والے بستر پر حرقت محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ آہن بستر پر نہیں تھا۔ آئرہ کو فکر ہوئی کہ کہیں وہ نیند میں اٹھ کر کہیں چلا نہ گیا ہو یا اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ فوراً اٹھی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں ہلکی سی روشنی اسٹڈی روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ آئرہ جیسے ہی اسٹڈی روم کے آدھے کھلے دروازے کے قریب پہنچی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر آئرہ کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہن اس وقت کرسی پر نہایت وقار کے ساتھ بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ وہ معصومیت تھی اور نہ ہی وہ پاگل پن، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی اور رعب تھا۔ وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ آہن نے فون کان سے لگایا اور نہایت سرد اور سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی۔ دیکھو ہاشم، میں جانتا ہوں کہ تم میرے سب سے قریبی دوست ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ۔ میں نے یہ پاگل پن کا لبادہ صرف اس لیے اڑا ہے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو پہچان سکوں۔ آئرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آہن کی آواز میں وہ گرج تھی جو کسی کو بھی لرزا دے۔ آہن مزید بولا، تمہاری جلد بازی میرا پورا پلان چوپٹ کر سکتی ہے۔ میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ ایک ہی وار میں سب کو ٹھکانے لگا سکوں۔ آئرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کا پاگل پن، یہ سب ایک جھوٹ تھا، وہ سب ایک ڈھونگ تھا۔ وہ اپنے دوست ہاشم کے ساتھ مل کر کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنی دنیا بدل دی، جس کی دیکھ بھال میں اس نے اپنے دکھ بھلا دیے، وہ شخص اسے اور پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اسی لمحے آہن نے فون بند کیا اور کرسی سے اٹھنے لگا۔ آئرہ بدحواسی میں پیچھے مڑی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بستر پر لیٹ تو گئی، لیکن اس کی آنکھیں اب چھت کو تک رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس آہن سے محبت کرنے لگی تھی، وہ تو حقیقت میں کوئی اور ہی انسان تھا۔
اگلی صبح آئرہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ رات بھر یہی سوچتی رہی کہ آخر سچ کیا ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اہان ابھی بھی معصوم بن کر سو رہا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آئرہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ آج اس سے سچ اگلوا کر رہے گی۔ ناشتے کے بعد جب اہان کمرے میں بلا کسی کھیل رہا تھا، آئرہ نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اہان نے ہمیشہ کی طرح ایک بلاک ہوا میں لہرایا اور ہنستے ہوئے بولا، لال پری، دیکھو میں نے پہاڑ بنایا۔ آئرہ نے بغیر کوئی رد عمل دیے اس کے ہاتھ سے وہ بلاک چھین لیا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نمی دونوں تھے۔ بس کرو اہان، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ آئرہ کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے اہان کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اہان نے معصومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی۔ لال پری، غصہ کیوں؟ اہان نے معصومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی۔ کیونکہ تمہاری لال پری اب اندھی نہیں رہی۔ اہان، کل رات میں نے تمہیں اسٹڈی روم میں دیکھا تھا۔ میں نے سنا کہ تم فون پر اپنے دوست ہاشم سے کیا بات کر رہے تھے۔ آئرہ اس کے بالکل قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تمہاری وہ بھاری آواز، وہ لہجہ، وہ باتیں، وہ کون سا اہان تھا؟ اور یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ اہان کے چہرے کے تاثرات چند سیکنڈز کے لیے جم سے گئے۔ اس نے اپنی نظریں چرانے کی کوشش کی مگر آئرہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے جواب چاہیے۔ تم نے مجھے، اپنی ماں اور پوری دنیا کو بیوقوف کیوں بنایا؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہاری اس حالت کی وجہ سے کتنی راتیں روئی ہوں؟ میں نے تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی اور تم نارمل ہو کر بھی پاگل بنے رہے۔ آئرہ کی آواز روحان سی ہو گئی۔ اہان نے آئرہ کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا، جیسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اس کے قدموں میں رکھنے والا ہو۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ آئرہ، یہ جائیداد جو تمہیں نظر آتی ہے، یہ میرے لیے ایک سونے کا پنجرہ بن گئی تھی۔ میرے والد ایک ایماندار اور کامیاب بزنس مین تھے، لیکن ان کی یہی کامیابی چند لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ وہ میرے باپ کے قریبی کاروباری شراکت دار تھے، جنہیں ابا نے بھائیوں کی طرح مانا، مگر وہ آستین کے سانپ نکلے۔ اہان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ 3 سال پہلے انہوں نے ایک حادثے کا منصوبہ بنایا۔ ایک ایسی رات جب ہم سب خوش تھے، انہوں نے ابا کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے۔ اس حادثے میں میرے سر کے سائے میرے والد مجھ سے چھین لیے گئے۔ وہ صرف ابا کی جان نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس پوری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جس کا وارث میں تھا۔ ابا کے بعد اگلا نشانہ میں تھا۔ انہوں نے مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ کروایا۔ وہ حادثہ جس کے بارے میں سب جانتے، وہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ مجھے مٹانے کی کوشش تھی۔ میں بچ تو گیا، لیکن ہسپتال کے اس بیڈ پر لیٹے ہوئے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اگر میں اہان بن کر واپس آئے تو وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ آئرہ سانس روکے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ اہان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جاری رکھا، میں نے وہی ہسپتال میں ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے ڈاکٹرز کو، جو میرے والد کے وفادار دوست تھے، اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے انہیں بڑی رقم دی اور ان سے ایک چھوٹی میڈیکل رپورٹ تیار کروائی کہ حادثے کے نتیجے میں میرا ذہنی توازن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور میں اب ایک 5 سال کے بچے جیسی عقل رکھتا ہوں۔ ڈاکٹروں نے سب کو بتایا کہ اہان اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ میرے دشمن خوش ہو گئے کیونکہ قانون کی نظر میں ایک پاگل جائیداد کا انتظام نہیں سنبھال سکتا، اور وہ پس پردہ سب کچھ ہڑپ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اہان نے آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے یہ ناٹک اس لیے کیا تاکہ میں ان کی ہر چال پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے آفس کے کونے کونے میں خفیہ کیمرے اور ریکارڈنگز لگوائے۔ میں پاگل بن کر ان کے سامنے گھومتا رہا اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر اپنی سازش ڈسکس کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ اس بے عقل کو کیا سمجھ آئے گی۔ میں تنہا لڑ رہا تھا آئرہ، یہاں تک کہ تم میری زندگی میں آ گئی۔ شگفتہ نے تمہیں میرے پاس ذلیل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے میرے خالی قلعے میں ایک ایسی محافظ بھیج دی جو میری ڈھال بن جائے گی۔ تمہاری محبت اور فکر نے مجھے کئی بار کمزور کیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں سب بتا دوں اور تمہیں سینے سے لگا کر کہوں کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری جان خطرے میں پڑ جاتی۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اہان نے کتنا بڑا بوجھ اپنے اکیلے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اہان نے دھیرے سے کہا، اب بساط بچ چکی ہے آئرہ۔ دشمنوں کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت گئے، مگر اب پاگل اہان کے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا تم اس آخری جنگ میں میرا ساتھ دو گی؟ آئرہ خاموشی سے اہان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اہان کی
ہمت پر اسے داد دے یا اس کے اس طویل جھوٹ پر اس سے گلہ کرے۔ کمرے میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ آئرہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آہن کے ہاتھ سے چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے وسیع اور اس لان کو دیکھا اور پھر مڑ کر آہن کی طرف دیکھا جس کی نظریں اب بھی معافی اور امید کی تلاش میں آئرہ پر جمی تھیں۔ تم نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے آہن۔ آئرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ اپنے باپ کا غم، اپنی پہچان کا کھو جانا اور برسوں تک اس تنہائی میں جینا جہاں سے تمہیں حقارت سے دیکھتے تھے، میں تمہیں تکلیف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چند قدم اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، لیکن کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ جس دن تم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے لال پری کہا تھا، اس دن سے میں نے تمہیں اپنی کائنات مان لیا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ میں نے تہجد میں رو رو کر اللہ سے تمہارا دماغ مانگا تھا جبکہ تم پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے۔ آہن فوراً اٹھا اور آئرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آئرہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو، تمہارا وہ خلوص ہی تو میری طاقت تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس گھر میں کوئی ایک بھی انسان ایسا ہے جو مجھ سے بنا کسی مطلب کی محبت کرے گا تو میں یہ سچ بہت پہلے بتا دیتا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تمہاری معصومیت کہیں میری دشمنوں کو شک نہ ڈال دے۔ تمہیں میرے لیے وہ تڑپ نہیں، انہیں یقین دلاتا رہا کہ میں واقعی پاگل ہوں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر نہایت جذباتی لہجے میں بولا، تمہاری دعائیں رائے گئے نہیں گئیں آئرہ۔ تمہاری محبت نے مجھے وہ حوصلہ دیا کہ میں آج اس قابل ہوں کہ اس لوگوں کا خاتمہ کر سکوں۔ بساط بچ چکی تھی اور اب مہروں کی مات دینے کا وقت آ گیا تھا۔ آہن نے اپنے دوست ہاشم کی مدد سے ان تمام ثبوتوں اور لوکیشنز کا پتہ لگا لیا تھا جہاں اس کے باپ کے قاتل اور جائیداد کے دشمن چھپے ہوئے تھے، اور اس سب کا سرغنہ وہی شخص تھا جسے آہن کے والد اپنا سب سے قریبی دوست سمجھا تھا۔ ایک طوفانی رات میں جب دشمن اپنے خفیہ ٹھکانے پر بیٹھ کر آہن کی جائیداد کو آپس میں بانٹنے کا جشن منا رہے تھے، اچانک بھاری بوٹوں کی آوازیں اور پولیس کے سائرنز گونجنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اسپیشل فورسز اور پولیس نے پورے بنگلے کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمنوں کا سرغنہ مرزا غصے سے چلایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اسی وقت پولیس کے حصار سے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک طویل قامت، پراعتماد اور نہایت رعب شخص جس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور جس کی آنکھوں میں انتقام کی ٹھنڈی ہی آگ جل رہی تھی اور ایک فاتحانہ چمک میں بدل چکی تھی۔ مرزا اور اس کے ساتھیوں کی نظریں جیسے ہی اس شخص پر پڑی، ان کے ہاتھوں سے شراب کے گلاس گر کر پاش پاش ہو گئے۔ آہن، مرزا کی زبان لڑکھڑائی، تم تو پاگل تھے، تم تو بستر سے نہیں لگ پاتے تھے، یہ کیا مذاق ہے؟ آہن کے لبوں پر ایک سرد اور کاٹدار مسکراہٹ آئی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنی جیکٹ درست کی اور مرزا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھیل ختم ہوا مرزا، جسے آپ پاگل سمجھ کر ہنستے تھے وہی پاگل پچھلے 3 سالوں سے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میرے باپ کا خون اتنا سستا تھا کہ ایک حادثہ سب کچھ ختم کر دے گا؟ میں نے پاگل پن کا ماسک صرف اس لیے پہنا تھا تاکہ آپ جیسے گدھ کھل کر سامنے آ سکیں اور اپنی زبان سے اپنے جرائم کا اعتراف کر سکیں۔ دشمنے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جو کل تک ان کے سامنے مٹی سے گھر بناتا تھا آج ایک جیتے جاگتے قہر کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آہن نے مڑ کر پولیس آفیسر سے کہا، ان تمام لوگوں کے خلاف میرے پاس قتل، دھوکہ دہی اور غیر قانونی قبضے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ان کی ہر کال ریکارڈ ہو چکی ہے اور ان کا ہر جرم کاغذ پر درج ہے۔ لے جائیں انہیں۔ مرزا چلاتا رہا، معافیا مانگتا رہا، لیکن پولیس اسے اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں کی طرف لے گئی۔ آہن وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس کے باپ کی روح کو سکون ملا ہو۔ آہن جب واپس گھر پہنچا تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے آہن کے سینے پر دبا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ آہن نے خاموشی سے جا کر اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس کی والدہ نے ہمیشہ کی طرح تڑپ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میرے بچے، تم اتنی رات گئی کہاں تھے؟ آہن نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خالی پن نہیں تھا بلکہ ایک چمک تھی جس کے لیے اس کی ماں برسوں سے ترس رہی تھی۔ امی، اب آپ کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ آہن کی آواز وہی سنجیدہ اور مردانہ تھی جو اس کے حادثے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی والدہ ساکت رہ گئی، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آہن، تم نے کیا کہا؟
تم ٹھیک سے بول رہے ہو؟ آہن نے ان کے ہاتھ تھام لیا اور انہیں سب کچھ بتانا شروع کیا، کیسے اس نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کیا، کیسے ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ ملایا اور کیسے آج اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تڑپایا، اس کے سامنے پاگلوں جیسی حرکتیں کی، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ لوگ مجھے اور آپ کو زندہ نہ چھوڑتے۔ مجھے یہ کروا گھونٹ بھرنا پڑا تاکہ میں اپنی سلطنت اور اپنی ماں کو عزت واپس لے سکوں۔ ان کی والدہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آہن کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اسے بے تحاشا دعائیں دینے لگی۔ میرا بچہ، کاش مجھے پتہ ہوتا، لیکن میں خوش ہوں کہ تم سلامت ہو۔ میری ممتا جیت گئی آہن، میری ممتا جیت گئی۔ آہن نے مڑ کر آئرہ کی طرف دیکھا جو دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اور امی، اس سب میں میرا سب سے زیادہ ساتھ آئرہ نے دیا ہے۔ اس نے ایک پاگل سے وہ محبت کی جو شاید ایک نارمل انسان سے بھی کوئی نہ کرے۔ اگر آئرہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں یہ جنگ کبھی نہ جیت پاتا۔ آہن کی والدہ نے آئرہ کو اپنے قریب بلایا اور اسے گلے لگا دیا۔ میں نے سچ کہا تھا نا بیٹا کہ تم میری گھر کی قسمت بدل دو گی۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں، میری بیٹی ہو، جس نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے۔ میرا آخر وہ دن آ ہی گیا جب آہن اور آئرہ کا ولیمہ تھا۔ ہر طرف سفید گلابوں کی مہک تھی اور معزز مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ آئرہ نے ولیمے پر چاندنی کے کام والا خوبصورت پیسٹل رنگ کا لہنگا پہنا تھا جس میں وہ واقعی کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک فاتحانہ چمک اور سکون تھا۔ دوسری طرف آہن سیاہ رنگ کے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس اپنی اصل شخصیت میں بے حد باروب اور پرکشش نظر آ رہا تھا۔ وہ مہمان جس سے پر اعتماد طریقے سے مل رہا تھا۔ کسی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے لوگ پاگل کہتے تھے۔ جب آہن اور آئرہ اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تو سب کی نظریں ان پر تھم گئیں۔ آہن نے سب کے سامنے آئرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آہن مسکرایا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آہن کی والدہ اسٹیج پر آئیں اور دونوں کو بلا لی۔ نظر اتاری، ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے آئرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، آج میری دعا مکمل ہو گئی، میرا بیٹا بھی مل گیا اور مجھے ایک ایسی بیٹی بھی مل گئی جس نے اس گھر کو دوبارہ گھر بنا دیا۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو گئے، آہن اور آئرہ ٹیرس پر کھڑے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ آئرہ، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، آہن نے سنجیدگی سے کہا۔ اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری یہ خوبصورت زندگی۔ آئرہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اور بہت ساری محبت، کیونکہ سچی محبت ہی وہ معجزہ ہے جو ایک پاگل کو بھی بادشاہ بنا سکتی ہے۔ فضا میں خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور دونوں ایک روشن اور پرامن مستقبل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔